چیز کہ جو انسان کام کرتا ہو اس کی ڈیڈیکیشن جو ہے نا وہ اس شخص کی پرسنالٹی کے بارے میں ضرور بتاتی ہے. پنکچویلٹی ان کی ختم ہے ان کے اوپر. جناب کرامت اللہ غوری صاحب ایکس ایمبیسڈر ہیں. میں اس لحاظ سے کہ اس دنیا میں آج کل ہم سب مادر پدر آزاد لوگ ہیں کہ ہم کسی کو رسپیکٹ دینا نہیں چاہتے، مگر ایک انسان جو اس مرتبے پہ پہنچا کہ جس نے دنیا کے لیڈرز کے ساتھ مل کے پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے ریپرزینٹ کیا، جس میں دنیا کے پریزیڈنٹ بھی تھے، پرائم منسٹرز بھی تھے، ان لوگوں کے ساتھ میل ملاقات کی، اس حوالے سے جو نالج ان کے پاس ہے وہ شاید میرے پاس نہیں ہے، اور میں وہی سیکھنے کے لیے یہاں موجود ہوں. عمران خان کے دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کے دور میں جناب سرور صاحب، یہ بھی وہی عمران خان صاحب نے بھی کسی اور پارٹی سے نکل کے آئے تھے. سرور صاحب میرا خیال ہے نون لیگ کے ساتھ ہوا کرتے ہوتے تھے، اور وہاں سے وہ پی ٹی آئی میں آ گئے تھے. اور اس کے بعد سرور صاحب وہ آدمی ہے جس نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کا جو رہا سہا بیڑا بھی غرق کر دیا تھا. ایم آئی رائٹ اور رانگ؟ ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے یہ کہی تھی کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے جتنے پائلٹس ہیں وہ سند یافتہ نہیں ہے. آج میں یہی خبر دیکھ رہی تھی کہ یورپین یونین میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کو بین کر دیا گیا تھا. بین کیا ہے، وہ آج تک بین نہیں اٹھا. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ پی آئی اے، اور یہ کس نے کیا تھا؟ میں کہتی ہوں کہ اس آدمی کو جس علاقے سے بھی وہ الیکشن لڑے اس نے پاکستان کے کتنے بڑے ادارے کا بیڑا غرق کر دیا. دیٹ از پی آئی اے. ویری سیڈ. مگر آج جب میں اس خبر کو دیکھ رہی تھی ڈیٹیل میں کہ یورپین یونین نے پی آئی اے کو اگین نہیں بحال کیا. انہوں نے کہا ہے کہ جب تک کہ وہ اپنی سرٹیفیکیشن کے مطابق نہیں لے کے آتے اپنے امپلائیز کو، تو پی آئی اے بین رہے گی یورپین یونین کے تمام ممالک میں. کرامت اللہ غوری صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں. سر آپ سے ہی بات ہو جائے کہ یار وہ سرور صاحب آپ کو یاد ہوگا نون لیگ سے آئے تھے، انہوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے بیان دیا تھا، اور میں وہ لائیو دیکھ رہا تھا، میں نے سر پیٹ لیا تھا کہ یہ شخص کیا آل فال بک رہا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے تو بہت سے پائلٹ سرٹیفائیڈ نہیں ہیں، ان کے پاس سرٹیفیکیشن نہیں ہے. اب یہ ایک وزیر سے وہ جو کہتے ہیں ہیئرنگ فرام دا ہارسز ماؤتھ، تو کون سا باہر کا ملک ہوگا جو آپ کی ایئر لائن پر اعتبار کرے گا؟ ایک تو آپ یہ دیکھیے، میں نے تو پی آئی اے کا عروج و زوال دیکھا ہے. میں نے عروج کے زمانے میں دیکھا تھا کہ پی آئی اے میں پاکستانی مسافر کم ہوتے تھے، غیر ملکی مسافر زیادہ ہوتے تھے. اور پی آئی اے کا وہ جو نعرہ ہے نا، گریٹ پیپل ٹو فلائی ود، وہ کس نے دیا تھا؟ وہ دینے والی تھیں جان ایف کینیڈی کی بیگم. اس لیے کہ انہوں نے پی آئی اے کی پرواز استعمال کی تھی امریکہ سے پاکستان آنے کے لیے. تو جیکی کینیڈی نے کراچی ایئرپورٹ پر اتر کے جب ان سے صحافیوں نے سوال کیا تھا کہ میڈم آپ کا پی آئی اے پہ سفر کرنے کا تجربہ کیسا رہا، تو جیکی کینیڈی نے کہا تھا او دے آر اے گریٹ پیپل ٹو فلائی ود. پی آئی اے نے اسے اپنا لوگو بنا لیا. یہ معیار تھا. میں نے تو سفر کے دوران دیکھا تھا اس زمانے میں کہ غیر ملکی زیادہ ہوتے تھے، وہ پی آئی اے کو پسند کرتے تھے، اس لیے کہ پی آئی اے کی جو معیار تھا سروس کا وہ دنیا میں بے نظیر تھا. آج ہم نے اس کو کس نہج پہ پہنچا ذلت میں پہنچا دیا ہے. مگر اس میں ایک وجہ اگین میں پولیٹیشنز کو جب میں مورد الزام ٹھہراتی ہوں، ایک اور چیز میں دیکھ رہی تھی، اگین بات پھر کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں چلی جاتی ہے. دنیا کی کسی ایئر لائن کو چلانے کے لیے ایئر مارشل کی ضرورت نہیں ہے. کیا بات ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن میں نمبر 1 ایئر مارشل کا انچارج ہونا بہت ضروری ہے، اینڈ نمبر 2 پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن وہ گورنمنٹ کا ادارہ جس میں ہر پولیٹیشین
اپنی جن بندوں کو نوازنا ہوتا ہے ان کو نوکریاں دے رہا ہوتا ہے. ان دو چیزوں نے میرا خیال ہے اس کو ڈبویا. عارفہ بالکل درست کہہ رہی ہو تم ابھی پہلے بات کر رہی تھیں کہ بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی پی آئی اے کے نجی کاری کے سخت خلاف ہیں. جی. کیوں خلاف ہیں؟ اس لیے کہ زرداری نے اپنے دور میں پی آئی اے میں ہزاروں لوگوں کو نوکریاں دی, کو بھرتی کیا ہے جن کا کوئی کام نہیں ہے. مثال کے طور پر پی آئی اے کے جہاز کتنے ہیں؟ جہاز اب جو فلیٹ بچا ہے وہ میرے خیال سے کوئی 24-30 جہازوں کا فلیٹ ہے. دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ کمرشل ایئر لائنز کے جو ملازمین ہوتے ہیں ان کا جہازوں کی تعداد کے اعتبار سے کیا تناسب ہے. مثال کے طور پر ٹرکش ایئر لائن جو دنیا کی کامیاب ترین ایئر لائنز میں سے ایک ہے، اس میں تناسب ہے ایک جہاز کے لیے 125 ملازم ہوتے ہیں. ایک جہاز کے لیے 125. یہ سارا وہ عملہ ہے جو گراؤنڈ پہ بھی کام کرتا ہے، جو ریزرویشن بھی کرتا ہے، جو جہاز سامان کو لے کے جانا، سامان اتارنا بھی کرتا ہے، تمام عملہ. پی آئی اے میں ایک جہاز کے لیے 550 سے زیادہ ملازمین ہیں. سوچو کہ وہ ایئر لائنز اگر زمین پر نہیں بیٹھے گی تو اور کہاں جائے گی. یہ دو سیاسی پارٹیاں ہیں جنہوں نے پی آئی اے میں بھی بے تحاشا اپنے لوگوں کو بھرتی کیا اور اسٹیل ملز میں بھی. دونوں کا حشر خراب ہے. ایک پیپلز پارٹی، دوسری ایم کیو ایم. اسٹیل ملز میں تو ایم کیو ایم نے ہزاروں لوگوں کو ملازمت دی ہے. اسٹیل ملز کو خسارے میں بھیجنے والے، اس کا وہ جو کہتے ہیں بھٹا بٹھانے والے ایم کیو ایم کے لوگ ہیں. تو یہ ملک تو سیاستدانوں اور جرنیلوں کی انانیت کی بنیاد پر چل رہا ہے. اب بالکل درست سوال ہے کہ ایک ایئر مارشل جو ایئر فورس میں جہاز اڑاتا رہا ہو یا ایئر فورس کی کمان کرتا رہا ہو، وہ پی آئی اے جیسی کمرشل تنظیم میں اس کا کیا مقام ہے؟ کیوں ہمیشہ پی آئی اے کا سربراہ ایک ریٹائرڈ ایئر مارشل ہوتا؟ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے پہلے اچھی طرح ان کو مل رہی ہوتی ہے، پینشن مل رہی ہوتی ہے، گھر لے لیے ہوتے ہیں، اور ان کو پھر وہ چاہتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے وہ جو عام آدمی کو نوکری ملے نہ ملے. کہتا ہوں کہ یہ اپنے آپ اب یہ پاکستان کو اپنے باپ دادا کی جاگیر سمجھتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو، اس کے وسائل کو جس طرح سے بھی لوٹا جائے اپنے فائدے کے لیے، اپنے ذاتی منفعت کے لیے، وہ سب جائز ہے. عوام 24 کروڑ 25 کروڑ عوام تو کس گنتی شمار. اچھا، میرا ایک سوال الٹا سا سوال آ رہا ہے، الٹا سا سوال کروں؟ ہاں بالکل. اب دیکھیے، ایئر مارشل یا کوئی جنرل یا یہ جو بھی ریٹائر ہو جاتے ہیں، ریٹائر ہونے کے بعد کسی اور ادارے کے سربراہ لگ جاتے ہیں. سے نادرا کے سربراہ لگ گئے، آپ الیکشن کمیشن کے لگا دیں گے، کہیں اور کے لگا دیں گے. اب تو یونیورسٹیز کے وائس چانسلر بھی جنرل ہونے لگے. ایگزیکٹلی. تو مجھے یہ بتائیے گا کتنے ہمارے جو چیف جسٹسز ہیں جن کو ریٹائرمنٹ کے بعد پوزیشن دی گئی، اور کتنے ڈپلومیٹ ہیں لائک یور سیلف جن کو، حالانکہ آپ کے پاس بڑا تجربہ ہے سر، کہ آپ نے دنیا جہان کے لیڈر سے ملاقات کی ہوئی ہے، مختلف سائفرز کو دیکھا ہوا ہے، مختلف آپ نے سیکیورڈ گفتگوز سنی ہوئی ہے. تو آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں کو ایک پوزیشن سے نکال کے کسی دوسری پوزیشن پہ لے آیا جاتا ہے؟ عارفہ بی بی، ہمارے ہاں تو یہ عالم ہے کہ ریسرچ جو انسٹیٹیوٹس ہیں ان کے سربراہ بھی ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ہوتے ہیں. میں جب یہاں پر آ رہا تھا، میں اس وقت ترکی میں سفیر تھا، میرے بیٹے نے جب مجھے کینیڈین امیگریشن کے لیے اسپانسر کیا تو میرا جو کینیڈین امبیسڈر تھا وہ میرا دوست تھا، کیوبیک کا تھا. اس نے مجھ سے کہا کہ کرامت اللہ تم کیوں جا رہے ہو، تم کینیڈا میں کیوں سیٹل ہونا چاہتے ہو؟
میں نے کہا جہاں تو نہیں سمجھ سکے گا، اس لیے کہ تو ایک ایسے ملک کا باشندہ ہے جہاں پہ ہر کام قاعدے قانون کے اعتبار سے ہوتا ہے، میں ایک ایسے ملک کا نمائندہ ہوں جہاں پہ کوئی کام قاعدے قانون کے حساب سے نہیں ہوتا۔ میرا امریکن دوست تھا، میرا سفیر امریکی، وہ ریٹائر ہونے کے بعد وہ ٹیکسس میں وہ میتھڈسٹ یونیورسٹی ہے، کون سی یونیورسٹی ہے، اس کا ڈین لگ گیا۔ میں جب یہاں آ رہا تھا تو اس نے مجھ سے کہا کہ کرامت اللہ، کیا تمہاری حکومت میں کسی کو یہ احساس ہے کہ تم کو گنوا کر وہ اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں؟ تم اگر امریکی ہوتے، اگر ہمارے ملک کے ڈپلومیٹ ہوتے تو ہم تو تم کو کسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا سربراہ لگا دیتے یا کسی یونیورسٹی کا ڈین لگا دیتے۔ ہمارے ہاں ہمارے ہاں جوہر کی کوئی قدر نہیں ہے۔ میں ایک واقعہ تمہیں سناتا ہوں، وہ جو ہمارے نورانی صاحب تھے، جو شاہ احمد نورانی، نہیں شاہ احمد نورانی نہیں، وہ نورانی، وہ محمد خان جنیجو کے دور میں وہ ہمارے وزیر خارجہ، وزیر مملکت امور خارجہ تھے، زین نورانی۔ ان کا بلکہ میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ جنیجو کو ڈبونے میں زین نورانی کا جتنا ہاتھ تھا، جتنا کردار تھا، کسی اور وزیر کا نہیں تھا۔ ان کو مسئلہ فارن سروس کے افسروں سے بہت رہتا تھا، مجھ سے تو ان کا کئی بار جھگڑا ہوا۔ مجھ سے ایک بار کہنے لگے، حالانکہ آپ نے اپنی کتاب میں جنیجو صاحب کی بہت تعریف کی ہوئی ہے، جنیجو صاحب میری نظر بہت میں، تعریف کی ہوئی ہے میری نظر میں پاکستان کے سیاستدانوں میں جو سب سے ایماندار ہیرا، وہ ہیرا تھا شخص وہ، لیکن اس کو گمراہ کیا، اس لیے کہ وہ سادہ لوح تھا۔ اس کو گمراہ کرنے والے مشیروں میں زین نورانی کا نام سر فہرست آتا ہے۔ ایک بار زین نورانی صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ غوری صاحب، میں نے آپ کے متعلق بہت سنا ہے، وہ سینئر افسر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان فارن سروس کے ذہین ترین افسروں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے ٹیلنٹ کی بنا پر اوپر تک جا سکیں گے؟ میں نے کہا نورانی صاحب، اللہ آپ کو بھی عمر دے، مجھے بھی عمر دے، آپ دیکھیے گا کہ میں اپنے ٹیلنٹ کی بنیاد پر ہی اوپر جاؤں گا، اس لیے کہ میرا تو کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز نہ سول سروس میں ہے، نہ کسی عدالت میں ہے، نہ فوج کا جرنیل ہے۔ میں تو تنہا ہوں اپنے خاندان کا، جو سول سروس میں آ گیا، فارن سروس میں آ گیا، اور آج تک میں نے جو ترقی پائی ہے وہ صرف اپنے جوہر کی بنیاد پہ پائی ہے، اپنے ٹیلنٹ کی بنیاد پہ پائی ہے۔ میں کسی اور کا مرہون منت نہیں ہوں، میں کسی اور کا مرہون احسان نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، ہم بھی دیکھیں گے کہ آپ کتنی دور تک جاتے ہیں۔ وہ ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ میں ایک بات کو کمپلیمنٹ کرنا چاہتی ہوں، بہت سے لوگوں کی یہاں پہ ملاقات ہوتی ہے، کوئی اپنے رشتہ داروں کی بڑائی بیان کرتا ہے، کوئی اپنی بڑائی بیان کرتا ہے۔ میں کرامت اللہ، آپ خدا گواہ آپ کے سامنے کی بات نہیں ہے مجھے، حالانکہ میں ضیاء الحق صاحب کی پاکستان کو ڈبونے والے اور اسلام کو بیچنے کے نام سے انہوں نے قرآن کی آیتوں کو بیچا، مگر انہوں نے ہمیشہ اپنے پیلے اسکول کا بھی ذکر کیا، یعنی وداؤٹ اینی اپروچ۔ شاید کوئی اور رستہ انہوں نے استعمال کیا ہوگا۔ آپ نے بھی ہمیشہ یہ بات کو اکنالج کیا ہے کہ آپ کے والد صاحب آپ کو لے کے جب پاکستان پہنچتے ہیں اور آپ نے تعلیم حاصل کی تو صرف ایز اے برائٹ اسٹوڈنٹ اینڈ ایز اے شارپ پرسن انگریزی میں، اردو میں لکھتے بھی تھے، بولتے بھی تھے۔ میں نے تو میٹرک تک اردو میڈیم اسکول میں پڑھا تھا، اور میں اس اسکول میں پڑھتا تھا جس کی کوئی عمارت نہیں تھی۔ اسکول کی عمارت صرف 4 کمروں پر مشتمل تھی، ان میں سے ایک کمرہ تو پرنسپل کا تھا، دوسرے میں انتظامیہ کے افراد بیٹھتے تھے،
صرف 2 کمرے تھے جس میں 8ویں یا 9ویں 10ویں، ہمارے زمانے تک 11 جماعتیں ہوتی تھی میٹرک کے لیے، تو 11ویں کلاس کے لوگ بچے اس میں بیٹھتے تھے، ان 2 باقی ہم تو آپ آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ رہے؟ ٹینٹوں میں بیٹھتے تھے بھی، اور کراچی میں اس زمانے میں آبادی کم تھی اور کراچی میں ہوا بہت چلتی تھی، اکثر یہ ہوتا تھا کہ ٹینٹ اڑ جاتے تھے، تو پھر ہم درختوں کی چھاؤں میں بیٹھ کے پڑھتے۔ آپ آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ تھے؟ میں آؤٹ اسٹینڈنگ تھا۔ میں نے اپنی یادداشتیں روزگار سفیر اپنے 3 اساتذہ کے نام معنون کی ہے۔ میں نے لکھا ہے کہ یہ 3 میرے جوہر شناس اساتذہ تھے جنہوں نے میرے اندر جوہر کو تلاش کیا اور پھر اس کی آبیاری کی، اس کو گھڑا، اس کو کہتے ہیں نا ہیرا جب نکالا جاتا ہے زمین میں سے تو وہ ایک پتھر ہی ہوتا ہے، اس کو تراش کے ہیرا۔ اچھا، اب آپ نے یہ بات کی، آپ نے کہا کہ امریکہ کے بھی جو امبیسڈرز ہیں یا بڑے سفیر وغیرہ ہیں ان کو ادر جگہوں پہ ان کی جابس ہو جاتی ہیں، تو پاکستان میں اس کا صرف آرمی آفیسرز کو ہی پوزیشن؟ پاکستان میں یہ خصوصیت تو صرف وردی والوں کو حاصل ہے، اس لیے کہ وہ پاکستان کے اصل مالک ہیں۔ صحیح۔ عارفہ، آج کی تاریخ بہت اہم ہے۔ جی سر، آج 3 جون ہے۔ 3 جون 1947 کو برطانوی راج کے آخری وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے تقسیم کے منصوبے کا اعلان کیا تھا، اور قائد اعظم سے انہوں نے بات بھی کی، اور اس سے پہلے قائد اعظم اور جواہر لال نہرو سے، کانگریس اور مسلم لیگ کے تمام لیڈروں سے، چیدہ لیڈروں سے انہوں نے ملاقات کی تھی۔ مجھے یاد ہے میں 6 برس کا تھا، 6 برس کا ہونے والا تھا، ہم شملہ میں تھے، میرے والد چونکہ سرکاری ملازم تھے تو گرمیوں کے زمانے میں دفاتر دلی سے شملے منتقل ہو جاتے تھے، کیونکہ وائس رائے بھی دلی سے شملہ چلا جاتا تھا گرمیاں گزارنے کے لیے۔ تو مجھے یاد ہے، اچھی طرح سے یاد ہے، 3 جون کو ابا نے کہا، ہم سب بچوں سے کہا کہ بچوں شام کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن تقریر کرنے والے ہیں اور وہ کوئی بہت بڑا اعلان کرنے والے ہیں۔ تو اس زمانے میں ٹیلی ویژن تو ہوتے نہیں تھے، ریڈیو ہوتا تھا صرف، تو ہم سب ریڈیو کے گرد جمع ہو گئے تھے، اور شام کو پھر لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے خطاب کیا اور انہوں نے اعلان کیا کہ برطانوی حکومت اس بات پر متفق ہو گئی ہے کہ ہندوستان کا بٹوارہ کر دیا جائے، اور جو علاقے مسلم اکثریت کے ہیں وہ پاکستان کا حصہ بنیں گے، اور جو علاقے ہندو اکثریت کے ہیں وہ ہندوستان کا حصہ بنیں گے۔ اس تقریر میں انہوں نے تاریخ کا اعلان نہیں کیا تھا کہ کس دن تقسیم کا عمل ہوگا۔ 3 جون 1947 کو وہ تقریر کی تھی جس میں انہوں نے ہندوستان کے بٹوارے کا اعلان کیا تھا۔ تو آج ہم پاکستانیوں کو اپنی تاریخ یاد رکھنی چاہیے، اس لیے کہ تاریخ یاد رکھنے کے متعلق کسی دانشور نے کہا تھا کہ جو لوگ اپنی تاریخ بھول جاتے ہیں ان کا جغرافیہ انہیں بھول جاتا ہے۔ کیا بات ہے، جو تاریخ بھول جاتے ہیں ان کا جغرافیہ انہیں بھول جاتا ہے، اور ہم نے اپنی تاریخ کو فراموش کیا، اسی لیے ہم نے آدھا ملک تو گنوا چکے ہیں، لیکن آج بھی ہم وہی کہانی دہرا رہے ہیں، وہی داستان دہرا رہے ہیں، اسی تاریخ کو دہرا رہے ہیں۔ سر، اگر آج کی، اگر آپ نے اس بات کا ذکر کیا، اگر میں آج ہی کے حوالے سے آپ سے بات کروں، پاکستان میں سنا ہے کہ عمران خان صاحب کے 108 کیسز ہیں، آج سائفر کے کیس میں بھی چھوٹ مل گئی، ہائی کورٹ نے بری کر دیا ان کو۔ جی بتائیے۔ لیکن وہ رہا نہیں ہوں گے، ظاہر ابھی سنا ہے کہ 10 کیسز میں تو اب تک بری ہو چکے ہیں، کچھ اور مس بھی ہو جائیں گے، مگر عمران خان نے کہا ہے کہ میں ہر کیس کو فائٹ کر کے اپنے آپ کو ثابت کروں گا۔ وہ شیر دل ہے
وہ نڈر ہے، وہ پاکستان سے وفادار ہے، اس لیے کہ پاکستان کے اور دوسرے چھٹ بھئیے سیاستدانوں کا دستور تو یہ ہے کہ جس دن وہ منصب سے فارغ ہوتے ہیں، جس دن ان سے کرسی چھینی جاتی ہے، اس دن وہ اپنا بوریا بستر سمیٹ کے یا تو دبئی چلے جاتے ہیں یا لندن چلے جاتے ہیں۔ ویری سیڈ۔ عمران کو تو یہ بار بار یہ پیشکش کی گئی کہ تم کو ہم رہا کر دیں گے بشرطے کہ تم پاکستان سے چلے جاؤ۔ وہ کہتا ہے کہ پاکستان میرا گھر ہے، میں پیدا یہیں ہوا ہوں، میں کیوں یہاں سے جاؤں؟ جنہیں جانا ہے وہ تو وہ ہیں جن کے لیے پاکستان صرف سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہے۔ پاکستان تو ان کے لیے سونے کی کان ہے جس کو وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرتے رہتے ہیں، خریدتے رہتے ہیں، خرچتے رہتے ہیں، اور جس دن ان سے کرسی چھن جاتی ہے اس دن اپنا سامان سفر لاد کے باہر چلے جاتے ہیں۔ عمران تو اس قماش کا سیاستدان نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ اینی تھنگ ایلس جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں آج کی پاکستان کی پولیٹیکل؟ پرائم منسٹر آف پاکستان، ہمارا بجٹ 10 جون کو پیش ہونا تھا، شاید اب ڈیلے ہو جائے گا۔ پرائم منسٹر آف پاکستان چائنا گئے ہوئے ہیں، تو کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ چائنا کس لیے گئے ہیں؟ یہ تو ان بھائیوں کا دستور تو یہ ہے کہ ان کو جب موقع ملتا ہے تو یہ دنیا بھر میں سیر سپاٹے کرتے پھرتے ہیں۔ چین سے کیا لے کر آئیں گے؟ سوال یہ ہے کہ چین کو تو آپ نے سی پیک کے حوالے سے جتنا مایوس کیا ہے، وہ چینی تو بہت برداشت اور تحمل والے لوگ ہیں، اور وہ جو میں کئی بار پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو کسی ایک باسکٹ میں اپنے ساتھ انڈے نہیں رکھتے ہیں۔ انہیں پاکستان نے مایوس کیا ہے۔ انہوں نے متبادل کے طور پر افغانستان میں وہ سب کچھ کرنا شروع کر دیا ہے جو وہ پاکستان میں کر رہے تھے، اور پاکستان میں وہ اس کو تکمیل تک پہنچانا چاہتے تھے، لیکن پاکستان کا حکمراں طبقہ چونکہ امریکہ کا غلام ہے، سامراج کا گماشتہ ہے، لہٰذا وہ سامراج کو کی منشا کے لیے، اس کی خوشی کے لیے اپنے سب سے وفادار دوست کو ناراض کر رہے ہیں۔ میں چین میں رہا ہوں، اس زمانے میں چینی اور پاکستانی ہم یہ نعرہ لگاتے تھے کہ وہ چینی میں کہا کرتے تھے چمبا یوئی وان سوئے، کہ چین پاکستانی دوستی ہمیشہ برقرار رہے۔ وہ کہتے تھے کہ پاکستان اور پاک چین دوستی ہمالیہ سے زیادہ بلند اور سمندر سے زیادہ گہری ہے۔ آج ہم نے ان چینیوں کو مایوس کیا، تو اب شہباز شریف کیا لینے گئے؟ آئی نو، مگر دیکھیے سب سے زیادہ سی پیک متاثر ہوا تھا عمران خان صاحب کے دور میں، جو بھی معاملات تھے عمران نے بہت بڑی غلطی کی، سی پیک کو روک دیا گیا تھا، آلموسٹ روک دیا گیا تھا، لوگوں کو اپنی کابینہ میں شامل کیا۔ جیسے ابھی پی آئی اے کا ذکر آیا، جو سرور صاحب جیسے لوگوں کو، نہیں، سرور صاحب تھے، وہ پھر داؤد خاندان کے وہ ایک چشم چراغ تھے، یہ وہ سرمایہ دار تھے جن کی وفاداریاں مغرب کے ساتھ تھی۔ ویری سیڈ۔ وہ تو عمران خان کی غلطیوں میں سب سے بڑی غلطی تو یہ تھی کہ ملت فروش قمر باجوہ کو اس نے مدت ملازمت میں توسیع، مگر ان کے ارد گرد بھی تھی، جیسے ابھی معذرت کی خواستگار ہوں میں نے یہاں، سوری ٹو انٹرپٹ یو سر، ابھی جیسے سرور صاحب کا بھی ذکر ہوا، یہ ان کی غلط چوائس تھی کہ سرور صاحب کو انہوں نے اپنی کابینہ میں آنے دیا تھا۔ یورپین کمیشن نے قومی ایئر لائن پی آئی اے کی پروازوں پر عائد پابندی اٹھانے کا فیصلہ مؤخر کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سول ایویشن اتھارٹی کی جانب سے اقدامات نہ کرنے کی وجہ سے پابندی میں توسیع کر دی گئی ہے، اور 31 مئی کو یورپین یونین کمیشن کے اجلاس میں پیش کی گئی رپورٹ میں پاکستان کو سول ایویشن میں پیشہ ورانہ قابلیت کے حامل افسران تعینات کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ اور یہ شوشہ چھوڑا کس نے تھا؟ جناب سرور صاحب نے چھوڑا تھا۔
تو یہ ان کی ایک غلطی تھی. سر آج ایک اور بڑی بات ہے کہ پہلے لفظ استعمال کیا جاتا تھا, خلائی مخلوق استعمال کر لیا جاتا تھا, یعنی بین السطور بات کی جاتی تھی, مگر اب گورنر پنجاب نے آج کہا ہے کہ ججز, جرنیل, بیوروکریٹس اور سیاستدانوں کا بلا تفریق احتساب ہونا چاہیے. یہ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے کہا ہے. تو اس کے بارے میں کچھ کہا. انہوں نے کہا ہے کہ ملک میں سزا اور جزا کا عمل بہتر بنانے کی ضرورت ہے, جبکہ ججوں, جرنیلوں, بیوروکریٹس اور سیاستدانوں کا بلا تفریق احتساب ہونا چاہیے. یہ KPK کے گورنر ہیں, انہوں نے بھی یہ کہا ہے, اور پنجاب کے گورنر نے بھی یہ کہا ہے. بھی اصل میں پاکستانی عوام کے, پاکستانی قوم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. دیکھو نا, ایک حد تک کی عوام بوجھ برداشت کر سکتے ہیں. ان کو کہیں بھی وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک تاریک سرنگ میں جب ہو تو اس کے دہانے پر اگر روشنی کی کوئی کرن نظر آ جائے تو امید بڑھ جاتی ہے کہ ہم اس تاریک سرنگ سے نکل جائیں گے. پاکستان کے عوام اس حالت میں ہیں کہ ان کو تاریک سرنگ کے دہانے پر روشنی کا کوئی سراغ نہیں مل رہا. سیاست میں ابتری ہے, معیشت میں زبوں ہے, عوام پر ٹیکسوں کا جو بوجھ لادا گیا ہے اس نے کمر توڑ دی ہے. اور ابھی تم نئے بجٹ کی بات کر رہی تھی, اب جو بجٹ آنے والا ہے وہ بجٹ بنایا جائے گا IMF کی شرائط کو پورا کرنے کی نیت سے. اور IMF کا مطالبہ وہی ہے کہ بجلی کے نرخوں میں اضافہ کرو, گیس کے نرخوں میں اضافہ کرو. مگر ابھی تو پٹرول کی قیمت بھی 16 روپے کم ہو گئی ہے, لیکن اب وہ اور اضافی سرچارج کی بات ہو رہی ہے, نئے ٹیکسوں کی بات ہو رہی ہے. تو عوام میں مایوسی بڑھتی جا رہی ہے, افطری بڑھتی جا رہی ہے, بددلی بڑھتی جا رہی ہے. اور وہ جو تم نے مقولہ سنا ہوگا نا کہ کسی شخص کو اگر تم دھکیلتے دھکیلتے اس کی پشت دیوار سے لگا دو تو اس کے پاس پھر کیا چارہ بچتا ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو اس دیوار سے ہٹانے کے لیے پلٹ کے تم پہ حملہ کرے. تو اب تو ملک یوں لگتا ہے کہ مکمل انارکی کی طرف جا رہا ہے. وہ جو پولیس اور فوج کے درمیان جو جھڑپیں ہونے لگی ہیں, جس طرح کی آپس میں جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے, یہ سب اشارے ہیں. وہ انڈیا میں بھی یہ واقعہ ہو گیا, پڑھ لیا ہوگا. ہاں وہ بھی وہاں پر وہ ہوا ہے مقبوضہ کشمیر میں ہو گیا کہ آرمی والوں نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی سینا کو وہ اختیارات حاصل ہیں جو اختیارات پاکستان کی فوج اپنے ملک میں اپنے عوام کے خلاف استعمال کرتی رہی ہے. تو یہ اللہ کرے یہ وائرس آگے ادھر بھی پہلے تنگ آمد بجنگ آمد. جب لوگ تنگ آ جاتے ہیں تو پھر جنگ پہ آمادہ ہو تنگ آمد بجنگ آمد. جناب کرامت اللہ غوری صاحب, جی سر اختتام کسی کی طرف کرنا چاہیں گے؟ وہ آج کا خطاب یہ ابھی میں نے آتے ہوئے گاڑی میں وہ نازل ہوا تو میں سنا دیتا ہوں. ہمیشہ کرامت بھائی نے کبھی اپنے کسی بڑے رشتہ دار کا ذکر نہیں کیا. مجھے اتنا پتا ہے کہ ان کی ایک سسٹر ان لا از ود MQM. اگر آپ نے پروگرام کو کبھی سنا ہوگا, سر ساتھ چلتے ہیں. مثال کے طور پر عمران خان کے 20 اچھائیاں ہیں, اگر ان کی 2 غلطیاں بھی ہیں تو اگر کبھی اس کا ذکر ہو تو آپ اس کا برملا تذکرہ کرتے ہیں. اور خدا کرے کہ وہ آئندہ کبھی آئیں تو وہ اپنی غلطیوں کا ازالہ کریں اور ان غلطیوں کو دہرائیں نہ. ان غلطیوں کا خمیازہ وہ بھگت رہا ہے, لیکن بھگت رہا ہے جواں مردی سے, پامردی سے, استقلال سے, عزم و حوصلے کے ساتھ. صحیح. سر میں آپ کا قطع سننا. میری سالی نے تو میری بات مان لی, وہ اب وہ نہ اسمبلی میں ہے نہ سینٹ میں. اچھا. ہاں, میں اس سے برسوں سے کہہ رہا تھا کہ بیوی نکل آؤ اس دلدل سے. تو سنو, وہ ٹارگٹ کلنگ کا شکار تو نہیں ہو جائیں گی؟ نہیں, اللہ کا شکر ہے آ رہی ہے اگلے مہینے آ رہی ہے امریکہ. جی سر. ماجد صاحب سنیے. ایک شیر دل نے سوئے ہووں کو کیا بیدار. ایک شیر دل نے سوئے ہووں کو کیا بیدار.
اس بات پہ ہیں اہل حشم برہم و بیزار، اس بات پہ ہیں اہل حشم برہم و بیزار، جمہور کے ہوں واقف اسرار سیاست، جمہور کے ہوں واقف اسرار سیاست۔ عمران کا جرم تو یہی ہے نا کہ اس نے جمہور کو بیدار کر دیا۔ جمہور کے ہوں واقف اسرار سیاست، کیوں پھرنا عدالت کی نظر میں ہو خطا کار۔ کیا بات ہے، مگر نہیں اب پھرنا عدالت کی نظر میں ہو خطا کار۔ ایک اندرونی رپورٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں، سنا ہے کہ ان کو اب ریلیکسیشن ملتی چلی جائے گی، کیونکہ جو اس وقت بھی حکومتی ٹولہ ہے وہ لوگ یہ بھی نہیں چاہتے کہ وہ یہ سمجھیں کہ دوسری طرف کی کشتیاں بالکل جل گئی ہیں، تو عمران خان کو بھی تھوڑا سا اوپن ریلیف دیا جائے گا تاکہ جو برسر اقتدار پارٹی ہیں ان کو یہ پتہ ہو کہ تھنگس کین، طاقتور حلقوں میں یہ اندر کی بات ہے، بہت زیادہ ابتری ہے، بہت زیادہ مایوسی ہے، بہت زیادہ فرسٹریشن ہے، اس لیے کہ اب ان کے اپنے لوگ سوال کرنے لگے ہیں، اپنے لوگ سوال کرنے لگے ہیں، اور وہ جو ہے نا کہاوت کہ ظلم کی ناؤ تو جب بھر جاتی ہے تو پھر ڈوب جاتی ہے۔ بہت شکریہ جناب کرامت اللہ غوری صاحب سے آپ کی بات چیت ہوئی۔ ایک بات میں پاکستان میں آپ پروگرام جو دیکھتے ہیں، میں صرف اتنا محسوس کرتی ہوں کہ جب میں پاکستان کا پچھلے کئی سالوں سے مقابلہ کرتی ہوں کہ کچھ لوگ بہت امیر ہیں، کچھ لوگ غریب ہیں، مگر الحمدللہ we must count our blessings, there are hundreds and thousand times better than our neighboring country. پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ چند لوگ بہت امیر ہیں، ہماری حکومتیں غریب ہیں۔ جب تک اندرا گاندھی صاحبہ ہوا کرتی تھی، ہندوستان میں کوئی سونے کا ایک اونس لے کے بھی نہیں انٹر ہو سکتا تھا، مگر مجھے لگتا ہے کہ دنیا وقت کے ساتھ ساتھ ویلیوز کا فقدان ہوتا چلا جا رہا ہے، اور پاکستان میں تو بڑی تیزی سے یہ فقدان ہوا۔ پاکستان کے لوگ اگر امیر ہیں تو میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ جب تک میں نے آج سے 30 سال پہلے پاکستان چھوڑا تھا تو جو لوگ کام کرنے والے ہوتے تھے وہ 24 گھنٹے ہمارے ساتھ رہا کرتے ہوتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، سوتے تھے جیسے ہم سوتے تھے اسی طرح سے، مگر اب تو کام کرنے والا بھی کہتا ہے 8 گھنٹے، جسٹ لائک ہیئر۔ دیکھیے جی، شعور تو اس قوم میں یہ آج نہیں کہ ایک عرصے سے یہ شعور آیا اس میں کہ دے ورک فار 8 hours a day اینڈ دین اگر آپ کے ملازم نے کام نہیں کرنا تو کہنا باجی جی ٹوڈے از مائی برتھ ڈے سو آئی ایم ناٹ کمنگ ٹو ورک، سو دے نو کہ دے آر الاؤڈ ٹو کیپ 12 سے 16 چھٹیاں سال کی وہ بھی لے سکتے ہیں، یہ بھی ہے۔ اور اگر لوگ امیر ہیں تو انہوں نے اپنے سرونٹ کوارٹرز بنائے ہوئے ہیں، لوگوں کو رہائش بھی، اچھا کپڑا پہننے کے لیے، تنخواہیں بہت اچھی ہو گئی ہیں، ایک زمانہ سے تنخواہ بھی تو کم تھی۔ امیر تو صرف 2% افراد ہیں، باقی تو 98%۔ سر 2% ڈکلیئرڈ ہیں، معذرت کے ساتھ 2% ڈکلیئرڈ ہیں، مگر پاکستان میں آپ شاپنگ کرنے کے لیے نکلیں، شہروں کی حد تک میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ کراچی، لاہور، اسلام آباد، پنڈی، ان شہروں کی سر آپ راتوں کو سڑکوں پہ جا کے دیکھ لیں۔ میں آپ کو کہتی ہوں یہ آج سے 6-7 سال پرانی بات، گلوریا جینز شروع ہوئی تھی لاہور ڈیفنس میں، اور آپ یقین کیجئے گا رات کو 3:30 بجے میرے بھتیجے نے مجھے کہا پپو لیٹس گو فار دا کافی، تو ہم دونوں ہم لوگ گئیں، ڈیفنس میں تھے، ہم لوگ گئے، آپ یقین کیجئے گا رات کو 3:30 بجے وہاں پہ اتنا رش تھا کہ میں اگر کہوں تو آپ کو لگے گا میں مبالغہ کر رہی ہوں۔ نہیں میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کراچی میں، ٹھیک ہے، اور چائے کا کپ کوئی کم قیمت کا نہیں تھا، یہ میں آج سے 6-7 سال پہلی پرانی بات کر رہی ہوں۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد کے کو اگر کسوٹی بنا کے جانچو پاکستان کو تو پاکستان بہت ہی شکریہ، بہت ہی مالدار ملک، لیکن اندرون ملک کیا حال ہے؟ جی سر، اس میں بعض اوقات بعض چیزوں کو ہم لوگوں نے ذرا زیادہ کر بھی دیا، ہم اپنی محبتوں میں بعض اوقات اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ ہم دیکھیے، میں ذاتی طور پہ جو راتوں کا لاہور دیکھا ہے جوس کا، میں کینیڈا سے جاتی ہوں، وہاں شاپنگ کرنے کے لیے جو خواتین آتی ہیں ان کی پرچیزنگ پاور ہم سے زیادہ بہتر ہے، حالانکہ ہمیں $1 میں تو کراچی میں جو لائف سٹائل دیکھتا ہوں نا تو میں اپنے آپ کو بہت غریب سمجھتا ہوں۔
بہت قریب سمجھتا. یہ سچ ہے, آنیسٹ ٹو گاڈ یہ سچ ہے. اینی ویز جناب کرامت اللہ غوری صاحب اس پروگرام میں شامل ہوا کرتے ہیں. وی مسٹ کاؤنٹ آر بلیسنگس, الحمد للہ بیٹر دین تھاؤزنس. اللہ کرے کہ اگر پاکستان کے پولیٹیشنز اگر ایماندار ہو جائیں نا, ویری مینی تھنگز ول چینج. اسٹے ٹیونڈ, we'll come back after a commercial break.